رجب کے مہینے کا جو مشہور واقعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کری۔ معراج پر عقیدہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقائد کا جز ہے، یعنی اہل سنت و جماعت کے عقائد جو کتابوں میں لکھے ہیں ان میں ہمارے عقائد کا یہ جز ہے کہ معراج بڑھا۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر عروج ہے، اوپر چڑھنے کو عروج کہتے ہیں، اوپر چڑھنا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج وہ عروج کا سفر ہے جو شروع ہوا بیت المقدس سے اور پھر عرش تک اور اس جگہ تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ جبریل نے بھی کہا حضور میں آگے جا نہیں سکتا۔ اجاک سر موجود اگر میں ایک بال کے برابر آگے جاؤں بس حضرت پڑھوں میرے پاس جا لیں گے، پھر ہوگے تجلیٰ بس حضرت پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ کی وہاں تجلیات ایسی اتر رہی تھی کہ سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی اس کا تحمل نہیں کر سکتا تھا۔ تو وہاں حضور پھر اکیلے رہے، شروع سے بیت المقدس سے وہاں تک تو ساتھ رہے، بلکہ اس سے پہلے جو مسجد حرام سے سفر تھا بیت المقدس کا جس کو کہتے ہیں اسراء، اس میں بھی ساتھ رہے۔ تو سفر اسراء میں بھی ساتھ رہے اور سفر معراج میں بھی ساتھ رہے، لیکن وہاں جا کر کہا کہ اگر یک پریز موئے سرور پرم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی اور اڑوں پھر ہوگے تجلیٰ و حضرت پرم۔ اللہ تعالیٰ کا وہاں ایسا جلال اتر رہا ہے کہ اسے میرے پاس جا لیں گے۔ پھر رات کا مسافر پھر اکیلا ہی گیا، رجب میں ہوا۔ یہ جو سفر آپ کا رجب میں ہوا اس کے دو حصے ہیں، دو حصے۔ ایک حصہ جو جس کو اسراء کہتے ہیں، یہ خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک، اور دوسرا جس کو معراج کہتے ہیں، معراج کا معنی اوپر جانا۔ اسراء میں تو آپ یہیں اڑے نا زمین کے ساتھ ساتھ ہی، زمین کے ساتھ ساتھ ہی براق تھا اور جبریل بھی ساتھ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا تیز رفتار براق تھا کہ جہاں میری نظر پڑتی وہاں کا قدم پڑتا تھا۔ تو سفر اسراء، اور یہ ختم ہوتا ہے بیت المقدس پر۔ تو بعض لوگ کہتے نہیں یہ تو اس طرح بیان ہوتا ہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اگلا قصہ کہاں ہے؟ تو یاد رکھیں چاہیے کہ جو اگلا واقعہ جس کو کہتے ہیں معراج، وہ قرآن کریم میں سورۃ النجم میں ہے۔ یہ 29ویں پارے میں، یہ 27ویں پارے میں، 27ویں پارے میں سورۃ النجم کا بیان ہے۔ تو فرمایا والنجم اذا ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک اس رات جو سفر میں ہے نہ بھولے نہ بہکے، اور آپ کی شان کیا کہ عمل تو راکدار، آپ زبان سے بھی نہیں کبھی بیٹھتے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اب دین کی کوئی بات آپ اپنی زبان سے بھی نہیں کہتے، مگر وہی ہوتی ہے جو خدا کی وحی ہو۔ تو جس پیغمبر کی شان یہ ہو کہ عمل تو راکدار، اس کا قول بھی کوئی اپنی مرضی کا نہ ہو بلکہ وحی ہو، اس پیغمبر کی شان عصمت، اس کا جو ہے سنلس اسٹیٹس، شان معصومیت کس اونچی درجے کی ہوگی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجا کر یہ قسم کھائیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو. تمہارے ساتھی اس رات نہ تو اپنے ارادے سے کسی غلط کام میں اترے وما غوا، اور نہ ہی نادانی میں بیٹھے. کیوں؟ اس کی تو شان ہے ما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنی خواہش سے تو کوئی بات تک نہیں کرتے. جب بھی دین کی کوئی بات کریں گے ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ وہی ہوگی اس کے پیچھے. اور اس کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ ہے ما ضل صاحبکم وما غویٰ علمہ شدید القویٰ، ایک بہت بڑی قوت والا فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے. وہ کون تھا؟ حضرت جبریل. تو جبریل آگے ساتھ ساتھ جاتے بیت المقدس سے لے کر اوپر تک جبریل ساتھ ساتھ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وهو بالأفق الأعلیٰ ثم دنا فدلہ وکان وصول غین اولیاء. تو تمہارے نبی وہاں پہ پہنچے. تو میں اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خبر اس طرح بیان کیا کہ نہ تو آپ رستہ بھولے، نہ تو رستہ بھولے اور نہ رستے سے بیٹھے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی. تو اگر یہ کوئی خواب کا واقعہ ہوتا، جدید تعلیم یافتہ لوگ بہت سے ایسے ہیں کہ جو لوگوں میں یہ بات پھیلاتے ہیں کہ یہ تو خواب تھا. پھر خواب کے بارے میں کبھی کسی کی تعریف کی گئی کہ خواب میں چلتے ہوئے بھولا نہیں ادا کا نہیں. آپ خواب دیکھتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کہ آپ کراچی پہنچے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کہ آپ مکہ پہنچے ہیں. تو اب خواب میں تو آنا جانا تو ذکر ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ ذکر کریں تو بھولا ہے کہ نہیں. تو ایکچوئل جو بھولنا وہ تو وہیں استعمال ہوتا ہے جہاں ایکچوئل انسان چلتا ہوا واقعی رستہ چھوڑ جائے، واقعی رستے سے بھول جائے، واقعی رستہ بھول جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جس شان کے ساتھ یہ بیان کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو معراج کا سفر تھا وہ حصی تھا، اپنے بدن کے ساتھ تھا، کوئی خواب نہیں تھا. جن لوگوں نے یہ خواب کی تعبیر کی ہے، ایسی تعبیرات ایک نہیں دین میں کئی ہو رہی ہیں. ہر زمانے میں کچھ دانشوروں نے، کچھ ان لوگوں نے جو اپنی عقل کے ساتھ ہوتے ہیں، وہی کے نور کے ساتھ نہیں، تو دین کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جو اصل دین ہمارا نہیں ہے. صحابہ والا دین، ایمان، یقین، وہ دین ہے جو دین جس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ اہل سنت والجماعت. عقیدہ اہل سنت کا یہی ہے کہ آپ کا معراج کا سفر جو ہے وہ حصی تھا، خواب نہیں تھا. اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی انہی آنکھوں سے جو آپ کی یا دنیا میں آنکھیں تھیں، انہی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے جلوے دکھائے. اور نماز وغیرہ کے جو احکام ہیں وہ وہیں سے آئے. نماز